اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 18 تک آئے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پوری کائنات اللہ کے آگے سر سجود ہے، اللہ کے قوانین کے تابع ہے، اور اس میں وہ ہیں بھی، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی بھی ہیں جو اللہ کی قوانین پر قبول نہیں کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ ان پر یہ در حقیقت عذاب کے مستحق بنیں گے، جو انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کو کوئی عزت دینے والا نہ ہوگا۔ اب بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ ہمارا جسم کا تمام نظام اللہ کے قوانین کا پابند ہے۔ یہ انسان کی اپنی جو خواہشات ہیں وہ ہیں جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 19 سے 24 تک، 24۔ یہ ان آیات میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ حق اور باطل کی لڑائی، جنگ یہ جاری رہے گی، اور یہ لیکن دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ حق کا انجام کچھ اور ہے اور باطل کا انجام کچھ اور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو گروہ ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ والذین کفروا قطعت لہم ثیاب من النار، اور وہ لوگ جو کفر میں پر ہیں، اللہ کی آیات کے خلاف بات کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگ سے ان کے کپڑے کاٹ کے بنائے جائیں گے۔ یہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یہ کاٹ کے ہی تو بنائے جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور کریں کتنی شدید و خوفناک بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے کپڑے آگ سے کاٹے جائیں گے، جس قمیض و شلوار یا جو بھی ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پتہ نہیں کتنا گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اوپر سے۔ یُسْحَلُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودِ، یہ اس کے نتیجے میں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا اور جو ان کی جلد ہوگی وہ پگھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین۔ لہم مقامع من حدید، ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے جو لوہے کے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جتنی بار بھی یہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں، اپنی غم سے نکل جائیں، غم کی حالت سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ لوگ چکھیں گے جلنے کا مزہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 22 تھی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن ہتھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے، اگر اس میں سے ایک زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو اسے کوئی اٹھا نہ سکے، نہ انسان نہ جنات میں سے کوئی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے
تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، جہنمی اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر جیسے تھے ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ یہ تو جو باطل پر چلنے والے ہیں ان کا انجام ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ایمان والوں کو، ان ایمان والوں کو جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، باغات میں جس پہ نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور انہیں مزین کیا جائے گا، پہنایا جائے گا، انہیں زیورات پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی کے۔ ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ ہدوا الی الطیب من القول، ان کی رہنمائی کی گئی اس قول سب سے اچھی طیب قول کی طرف۔ وہدوا الی الصراط الحمید، اور ان کی رہنمائی کی گئی اس راستے کی جو حمید الحمید ہے، اللہ کا راستہ، اس ہستی کا راستہ جو تمام خوبیوں کے مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ملتی ہے کہ مومنوں کو یہ زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ آپ نے ایمان والوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کے استعمال سے، ریشم کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اسے دنیا میں پہن لے گا وہ آخرت کے دن اس سے محروم کیا جائے گا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں تو خیر ان کے لیے نہیں۔ یہ طیب قول جس کا ذکر کیا گیا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جب انسان دل سے، دل کی گہرائی سے اسے تسلیم کرتا ہے، ایسے لوگوں کا یہ انجام ہوگا۔ ایسے ہی لوگ ایمان والے ہیں، ایسے ہی لوگ عمل کرنے والے ہیں اللہ کی ہدایات پہ۔ منہ سے کہنے والے تو بہت لوگ ہیں لیکن ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 25 سے لے کے 37 تک 13 آیات ہیں جن کا تعلق مسجد حرام سے ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہے، بیت اللہ سے ہے اور حج سے ہے۔ انہیں سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ رب کریم کی کئی باتیں واضح ہو سکیں۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ سب اللہ کے شاعر ہیں۔ یہ لفظ آئے گا انہی آیات میں۔ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی ہدایات کا، اللہ کی نصیحتوں کا، اللہ کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، یعنی ایسے لوگوں کو مسجد حرام میں آنے نہیں دیتے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور مکے سے ہجرت کی، ان لوگوں کا مسجد حرام میں داخلہ ممنوع تھا۔ ان مشرکوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا۔ پڑھیں گے دوسرے مقامات پر یہ باتیں آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ آیت کا اگلا ٹکڑا، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد حرام اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے، اور یہ برابر ہے، یکساں ہے، جو وہاں رہنے والے ہیں اور جو باہر کے لوگ ہیں، ان کے لیے یکساں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کوئی بھی ظلم کی نیت سے کجی اختیار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ الحاد یہ کجروی کہہ لیں کہ وہ لوگ جو ان کی نیت ظلم کی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی کجروی اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ وہ اللہ نے تو مسجد حرام کو یکساں بنایا ہے، ان کے لیے بھی جو وہاں رہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی جو باہر کے لوگ ہیں۔ آج تو صورتحال وہاں کی کچھ اور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مکے کی حویلیاں آزاد اور بے ملکیت کہی جاتی تھی۔ اگر ضرورت ہوتی تو رہتے، ورنہ ان کو بسنے کے لیے دے دیتے۔ گھروں کے دروازے نہیں ہوتے، دروازہ بنانے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تھا، تاکہ حاجی آ کر کے ان کے گھروں کے صحن میں قیام کر سکیں۔ غرض کہ یہاں کی تمام چیزیں مکے کی وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں تھیں۔ بہرحال وقت کے ساتھ ضرورت کے تحت چیزیں بدلتی چلی گئیں۔ آج جو کچھ ہے وہ ہم آج دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 26۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے وہ جگہ جو گھر کی ہے وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کر دی، انہیں واضح کر دیا۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ کہ اس میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کچھ بھی۔ وَطَہِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَرُکَّعِ السُّجُودِ، اور پاک و صاف رکھیں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 26 تھی۔ وہ آیت نمبر 27۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آواز دیں لوگوں کو حج کے لیے۔ حج کے لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور یہ اصطلاحی معنی حج وہ آج وہی ہے کہ بیت کے خانہ کعبہ اور جو حج کے مناسک ہیں وہ سب کیے جائیں۔ حج اور عمرہ دونوں ہی، عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور اس میں مینا میں قیام اور پھر عرفات میں کا وقوف، مزدلفہ، یہ سب کچھ شامل ہے، وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ لیکن بہرحال آج لوگوں نے یہ حج اکبر کے معنی کچھ اور نکال لیے ہیں، جو درست نہیں ہے کہ جمعے کے دن کا حج ہے تو حج اکبر ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، کہ لوگوں کو آپ آگاہ کریں، آواز لگائیں حج کے لیے۔ یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، آئیں گے لوگ پیدل چلتے ہوئے اور کمزور اونٹوں پر، کہاں سے؟ بہت دور کی جگہوں سے، دور دراز کے تمام راہوں سے اور گہری وادیوں سے ہوتے ہوئے یہاں آئیں گے حج کے لیے۔ غرض کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اس گھر کی تعمیر مکمل کر دی تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تمام لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آواز تمام لوگوں تک پہنچائی۔ کیسے پہنچائی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد یہی ہوا کہ لوگ حج کے لیے آنا شروع ہوئے، پیدل چل کے آتے، سواریوں پر آتے، ایسے اونٹوں پر آتے جو دور دراز کا سفر کرنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ یہاں پر ایک روایت ملتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا باقی رہ گئی کہ کاش میں پیدل حج کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدل والوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، آئیں گے تمہارے پاس پیدل چلتے ہوئے۔ تو یہ اس کی خواہش ظاہر کی، لیکن بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر حج کیا ہے، اس لیے یہ کوئی اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی عیب نہیں کہ کوئی شخص سواری پر اگر حج کرتا ہے تو الحمدللہ جس کو جیسا موقع ہے۔ اگلی آیت نمبر 28۔
لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تاکہ وہ دیکھیں اس کے فائدے اور لوگوں کو نظر آئیں، اور وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے بہترین ناموں کا، اللہ کی صفات کا ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے۔ فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، تو اس میں سے کھاؤ اور وہ جو بھوکے ہیں، فقیر ہیں، ان کو کھلاؤ۔ آیت نمبر 28 میں جو باتیں کہی گئیں کہ لوگ جب آئیں گے حج کے لیے تو اس کے فائدے دیکھیں گے، اور ان دنوں میں جو ایام معلومات، معلوم دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی صفات بیان کریں، اور اس میں سے اور قربانی کے جانور کی یہاں ذکر ہے کہ جو مویشی چوپائے ہیں ان کو وہ رزق ان کو ملے گا، کھاؤ اس سے، خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو بھوکے اور فقیر ہیں۔ ایام معلومات سے مراد وہ مقرر دن جو حج کے ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور بعد کے 3 دن، غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت 29، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیتب ولا اعوذ باللہ من الشیطان، ثم لیقضوا تفثهم، پھر وہ اپنی میل کچیل دور کریں، ولیوفوا نذورهم، اور پورا کریں اپنی نظروں کو، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور پھر اس کے بعد طواف کریں اس پرانے گھر کا، عتیق کے معنی پرانا، قدیم، اس پرانے گھر کا، اس قدیم گھر کا۔ یہاں پر اشارہ ہے 10 ذی الحجہ کو جو کام حاجی کرتے ہیں ان کی طرف، کہ نہا دھوئیں، ہے نا، احرام کی پابندیوں سے نکلیں، قربانی کریں وغیرہ، اس کا وہ اشارہ اس کی طرف ہے، اور پھر طواف کریں بیت اللہ کا، جو حج کا طواف کہلاتا ہے۔ یہاں تو بات حاجیوں کی گئی، جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے وہ تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ صحابہ جو حج پہ نہیں ہوتے، اپنے ٹھکانوں پہ ہوتے، تو وہ بازاروں میں جا کے یہ تکبیر کہتے، اور اس تکبیر کے جواب میں بازار کے لوگ تکبیر کہتے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ شروع کے 10 دن جب کہ اللہ کے نظر میں، اللہ کے نگاہ میں سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ہے نا۔ 9 دن، 9 تاریخ عرفات کا روزہ ہے، جس کا ذکر آپ نے فرمایا، حاجیوں کے لیے نہیں، غیر حاجی کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو قربانی ہے، عید کی نماز ہے، قربانی ہے، غیر حاجیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ اور جس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان 10 دنوں میں وہ یہی ہے، ان دنوں میں روزہ رکھا جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، ہے نا۔ آپ نے فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کچھ بھی لے کے واپس نہ آئے۔ یہاں جو بیت العتیق کا لفظ آیا ہے، قدیم گھر، یہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دوران لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس تعمیر کے لیے جو حلال پیسے تھے وہ اکٹھا کیے تھے، اور اس تعمیر کے نتیجے میں وہ جو
ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی، اس پر پوری طرح گھر بنانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اتنا مال نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ یہ کچھ حصہ وہی ہے جو آج حتیم کا حصہ کہلاتا ہے، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں۔ اور بیت العتیق اس بات کا اشارہ ہے، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ جو طواف کیا جائے وہ حتیم کے باہر سے کیا جائے، واللہ عالم۔ اور طواف ہوتا بھی ایسے ہی ہے، حتیم کے باہری سے لوگ کرتے ہیں طواف۔ اگلی آیت، آیت نمبر 30، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، وہ اور جو تعظیم کرے اللہ کی محترم چیزوں کی، جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، قابل عزت بنایا ہے، احترام کے لیے کہا ہے، تو وہ اس کے لیے خیر ہے اس کے رب کے نزدیک، بھلا ہے اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ أَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال کیا گیا تم سب کے لیے چوپائے سوائے اس کے کہ جو پڑھی گئی، اس کے علاوہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب اختیار کرو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی سے۔ حرام اور حلال کے بارے میں ہم لوگ پیچھے کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں وہ چوپائے جو گر کے مرے ہیں، جو لڑ کے مرے ہیں، جو کسی جانور کے کھانے کی وجہ سے، وحشی جانور کے کھانے کی وجہ سے مرے ہیں وغیرہ، یہ سب وہ ان کو کھانے سے منع کیا گیا۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو تم پر پڑھا جا چکا ہے یا پڑھا جائے گا۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک سو ہو کر اللہ کے لیے، بغیر کسی شرک کے، اللہ کے ساتھ بغیر کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فکأنما خر من السماء، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرا، وتخطفہ الطیر، کہ اسے کوئی پرندہ اچک لے، اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے دور دراز کے مقام پر پھینک دے۔ یعنی شرک تو کسی حال میں قبول نہیں اللہ کو، اور کیسے قبول ہو جبکہ اس کائنات کے مالک اور خالق اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی یہ کائنات پوری ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا یہ تو یقیناً بہت بڑا جرم ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ سب باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جیسے چوپایا جو مرا ہوا ہے وہ حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، وہ بھی سور بھی 4 پاؤں والے ہیں، خود اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر مشہور کیا گیا جانور یا کھانے کی شے حرام ہے وغیرہ۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بلکہ شاید آپ نے خود ہی کہا کہ تمہیں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو گئے، اور آپ نے کہا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، اور آپ اس کو بار بار دہراتے رہے کہ راوی جو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو، وہ کہنے لگے کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ آیت نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 33 بھی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، وہ اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، وہ چیزیں، شعائر کا لفظ آ گیا کہ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، تو وہ اس کا دلوں کے تقوی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے،
اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے اس عمل سے جو لوگ اللہ کی یاد دلانے والی شے کی تعظیم کرتے ہیں۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق، تمہارے لیے ان چوپایوں میں فائدہ ہے ایک وقت تک کے لیے، فائدہ ہے، اور پھر ان کی جگہ ہے کہاں؟ یہی وہ اس گھر کی طرف جو قدیم ہے۔ یہاں قربانی کے جانور کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ قربانی کے جانور اس سے فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، یہاں تک کہ جو قربانی کے لیے لایا گیا ہے جانور، جو بھی چوپایا، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو یا بھیڑ بکری میں سے ہو، تو ان کی جگہ وہ حرم کے علاقے میں پھر وہ ذبح کیے جائیں گے 10 تاریخ کو جو قربانی کرنی ہوتی ہے، حج کی قربانی، اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اگلی آیت نمبر 34 اور 35۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے تمام کے تمام امت کے لیے یہ جو طریقہ ہے اللہ کے ناموں کا ذکر کرنے کا، اللہ کی صفات کو بیان کرنے کا، اس پر جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے چوپایوں کی شکل میں، مویشی اور چوپایوں کی شکل میں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا الہ اکیلا ایک الہ ہے۔ وَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے آگے اپنی خواہشات کو رکھ دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان بشارت دیں، خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ کے معاملے میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آیت نمبر 35 میں ذکر کیا گیا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں جو بھی ان پر آتا ہے، ہر حال میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، غور کریں، یہی وہ آیات ہیں جو شخص ان پر عمل کرتا ہے حقیقتاً وہی ہے جو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، اور جو وہاں پر بتایا گیا تقریباً وہی باتیں یہاں بھی دہرائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 36، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ قربانی کے اونٹ ہم نے اسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا تم لوگوں کے لیے نشانی اللہ کی یاد دلانے والی شے، من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ ثواب، علیہ تو فاذکروا اسم اللہ علیہ ثواب، ان پر ایک صف میں رکھ کے ان پر اللہ کا نام لو اور انہیں قربان کرو۔ فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، تو جب یہ ان کے اپنے کروٹ کے بل گر جائیں تو یعنی یہ ان کی روح جان نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ ان لوگوں کو جو قانع ہیں، مانگتے نہیں، اور تو مانگنے والے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں اور مانگنے والے بھی ہیں، انہیں بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ شاید کہ تم شکر کی روش اختیار کرو۔ قربانی حج میں بھی ہوتی ہے، اور ہم سب بھی عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید قربان جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بہتر عمل عید کے دن کا وہ ہے جانور قربان کرنا، مویشی میں سے
آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اونٹ اور گائے میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، اور دوسرے جو چوپائے ہیں بھیڑ بکری وغیرہ ایک حصہ ہے، اور یہ ایک جانور پورے گھر کے لیے کافی ہے، سب کی طرف سے۔ وہ جو بڑا ہے گھر کا، وہ جب قربانی کرتا ہے وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، ایک جانور قربان کیا، بلکہ آپ نے تو یوں فرمایا کہ یہ میری اور میرے اہل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کھڑا کر کے، انہیں لٹا کے نہیں ذبح کیا جاتا، ممکن نہیں ہوتا، شاید ظاہر ہے قوت والا جانور ہے، اسی لفظ ثواف آیا ہے، ایک صف میں کھڑا کر کے ان کو نہر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے، دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرتے وقت بھی نیک سلوک رکھو، اور جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ ذبح کرو، چھری تیز کر لیا کرو، اور جانور کو تکلیف نہ دیا کرو، اور جب تک جانور میں جان ہے اس کے جسم سے کوئی حصہ نہ کاٹا جائے، ایسے ہی جان رہتے ہوئے جو حصہ کاٹا جائے گا وہ حرام ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی کہتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، یہ علماء کا قول ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، یہ قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ جو قرآن میں آ رہا ہے کہ ذبح کرو، کھلاؤ انہیں بھی، جو مانگنے والے ہیں یا نہیں مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ نماز کے لیے نہ آئے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ذبح کر دیا نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو، اس کا یہ قربانی کا جانور یہ کھانے کا گوشت ہو گیا، لیکن یہ قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی نماز کے بعد کی جاتی ہے، نماز جو ادا کرنے کے بعد، جیسا ہم سب کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی ابو ایوب انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اور خود میں بھی اپنے گھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیا کرتا قربانی میں، اور خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ پھر لوگوں نے اس میں وہ کر لیا جو تم دیکھ رہے ہو آج، جو کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ ہوا ہے۔ بعض لوگ گھر کے ہر شخص کے لیے ایک جانور قربان کرتے ہیں، کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جانور کا قربان کرنا پورے گھر کی قربانی اس میں ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 37 اور اس سلسلے کی یہ آخری آیت ہے، یہاں پر آ کے میں رک بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن کیا چیز پہنچتی ہے اللہ کے پاس؟ تم لوگوں کا تقوی، وہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور اس طرح ہم نے اسے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس بات پر جو اس نے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ آج جو کچھ کیا جاتا ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے، محلے میں گھمایا جاتا ہے، شان و شوکت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اتنے لاکھ کا ہم نے لیا ہے جانور، یہ تقویٰ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ تو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ تک تو تقویٰ ہی پہنچے گا کہ ہم کتنے متقی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو کتنا بچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔
آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔